ایک ایسی شخصیت جس کو حق کی تلاش تھی، زندگی بھر کسی راہب کے پاس گزارا، اللہ کی یاد میں وقت گزارا، مگر جب وقت ان راہب کے انتقال کا وقت قریب آیا تو پوچھا اب مجھے کہاں جانا چاہیے۔ انہوں نے ایک اور راہب جو دنیا سے دور رہ کر اکیلے میں اللہ کی یاد کرتے تھے، کیونکہ ہر طرف کفر کا دور تھا، تو اب جناب وہ جو شخصیت ہیں وہ دوسرے راہب کے پاس چلے گئے، وہاں زندگی کا وقت گزارا۔ اب ان راہب کے انتقال کا وقت بھی قریب آ گیا۔ جس شخصیت کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ نے ان کو بڑی طویل عمر سے نوازا، تقریباً ایک روایت کے مطابق 250 سال آپ کی عمر مبارک تھی۔ اب ان راہب نے کہا کہ اب میرے انتقال کا وقت بھی قریب آ گیا ہے، اب ایسا کرو تم ایک ایسی بستی میں چلے جاؤ جو کھجوروں والی بستی ہے، اور وہاں آخری نبی نے آنا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہجرت کر کے آئیں گے تو اگر ان کا زمانہ پالو تو بس پھر ان کی غلامی اختیار کر لینا، اسی میں نجات ہے۔ اب ہوا ایسے کہ معلوم کیا تو وہ جو علاقہ تھا جہاں نبی پاک علیہ السلام کی ہجرت کے بارے میں بتایا گیا تھا، جس کو آج کے دور میں ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں، وہ ان کے علاقے سے بہت دور تھا، پیسے نہیں تھے، ٹریول کیسے کرتے؟ پتہ چلا ایک قافلہ ہے جو اس بستی کی طرف جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا پھر ایسا کرو مجھے بھی لے جاؤ۔ کہا کہ آپ کے پاس کیا سفر کے لیے اخراجات ہیں؟ اخراجات نہیں تھے۔ انہوں نے کہا ایسا کرو مجھے اپنا غلام ہی بنا لو۔ جی ناظرین، یہ کیسا سفر تھا زندگی کا کہ جس کے لیے انسان نے اپنے آپ کو ہی فروخت کر دیا کہ مجھے خرید لو، مجھے غلام بنا لو اور مجھے بس اس بستی میں پہنچا دو۔ سبحان اللہ، اس بستی میں پہنچ گئے۔ کھانے پینے کے لیے، گزر بسر کے لیے کھجوروں کو توڑا کرتے، باغ کی رکھوالی کرتے۔ خود فرماتے ہیں پانی کے مشکیزیں بھر بھر کے لاتا تھا، تو حال یہ ہو گیا کہ پیٹ جو ہے وہ کمر کے ساتھ جا کر لگ گیا۔ اور اب جناب ایک وقت آیا کہ خبر ملی کہ مسلمانوں کے آخری نبی علیہ السلام، یا ایک کوئی شخصیت ہے جو اللہ کا نام لیتے ہیں، اور وہ اس بستی میں آ چکے ہیں۔ فوراً کھجوروں کا ایک تھال لے کر ان کے پاس گئے۔ اچھا، راہب نے نشانی بھی بتائی تھی کہ جب تم ان کو پالو تو ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ جو ہے وہ خود تناول نہیں کرتے بلکہ جو تحفہ ہے اسے قبول فرماتے ہیں۔ بہرحال وہ کھجوروں کا تھال لے کے ان کے پاس جاتے ہیں، پیش کرتے ہیں کہ حضور یہ صدقہ ہے، تو حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو کھلا دیا، ایک نشانی پوری ہو گئی۔ دوسرے دن پھر کھجوروں کا تھال لے کر جا کر پیش کرتے ہیں، تو حضور یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس میں سے کھجوریں تناول فرمائی۔ ایک نشانی اور بتائی گئی تھی کہ ان کی پیٹھ پر کبوتر کے انڈے کی طرح مہر ختم نبوت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب وہ کہتے میں نے دیکھا نبی پاک چادریں اوڑھے کہیں تشریف فرما ہے، اور ہوا سے کبھی کبھی چادر ہٹتی ہے، کبھی واپس آ جاتی ہے، کبھی میں دائیں جاتا ہوں کبھی بائیں جاتا ہوں کہ کسی طرح وہ مہر نبوت دیکھ لوں۔ اور سبحان اللہ، نبی پاک مسکرائے، جان گئے کہ دل کی کیفیت کیا ہے، اپنی چادر ہٹائی اور کہتے ہیں میں نے وہ ختم نبوت کی وہ مہر نبوت جو ہے اس کو دیکھا، اسے خوب چوما۔ اب سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس آ جاؤ، تو پتہ چلا کہ حضور میں تو اپنے آپ کو فروخت کر چکا ہوں، میں تو غلام ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اپنے آقا سے بات کرو کہ آزادی کے لیے کیا وہ رقم لے گا۔ اس مالک نے کہا کہ مجھے 300 درخت چاہیے جو کھجوروں کے ہوں اور پھل بھی دے رہے ہوں، پودے نہیں، پورے درخت جو پھل دے رہے ہوں، اور 40 اوقیہ سونا۔ یہ تقریباً ناظرین 1600 درہم چاندی بنتی ہے، بہت بڑی اماؤنٹ بنتی ہے۔ یہ دو گے تو پھر تمہیں آزادی نصیب ہوگی۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسا کرو، جاؤ زمین ہموار کرو، یعنی اب زمین کو لیول کرو۔ اور صحابہ کرام میں اعلان کر دیا کہ اپنے بھائی کی رہائی کے لیے کھجور کے درخت جو ہے پودے لائے جائیں۔ کسی صحابی نے 20 پودے دیے، کسی نے 15 پودے دیے، کوئی 30 لے کر آیا، پورے 300 ہو گئے۔ اللہ اکبر، یہ کیسے غلام مصطفیٰ ہیں کہ جن کی رہائی کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے ایک روایت کے مطابق پورے 300 پودے لگائے، اور ایک روایت کے مطابق 299 پودے نبی پاک نے لگائے، ایک پودا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لگایا۔ مگر معجزہ مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ دیکھیں کہ بتایا جاتا ہے کھجور کا درخت کئی سالوں کے بعد جا کر پراپر پھل دیتا ہے، مگر وہ صحابی کہتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے درخت بڑا ہونے لگا اور پھل بھی کچھ دنوں میں دینے لگ گیا۔ میں اپنے آقا کے پاس گیا اور جا کر اسے 300 درخت دیے کہ یہ درخت تمہارے ہو گئے، اب تو مجھے آزاد کر دو۔ کہتے 40 اوقیہ یعنی 1600 درہم چاندی بھی لانی ہوگی۔ اب کیا ہوا ناظرین؟ اب نبی پاک نے تھوڑا سا سونا دیا، کہا جاؤ اس سے چاندی خرید کر اپنی جو ہے وہ قیمت ادا کر دو۔ تو کہتے حضور یہ تھوڑا سا سونا 40 اوقیہ 1600 درہم کے مطابق چاندی کیسے بن جائے گا؟
हुजूर ने फरमाया जाओ अल्लाह इसी को तुम्हारे लिए पूरा कर देगा। वो कहते हैं अल्लाह की कसम जब मैंने जाकर उस सोने को फ़रोख्त किया तो उसका वज़न उतना ही हो गया, जितनी ज़रूरत थी उतनी ही चांदी बन गई, और फिर उन्हें आज़ादी नसीब हुई। और वो अजीम सहाबी हैं जो आए तो फ़ारस से थे, ढूंढते ढूंढते गिरते पड़ते मदीने पहुँचे थे। उनका ताल्लुक़ अरब कौम से न था, मगर मेरे हुजूर ने उस फ़ारसी शख्स को भी अपनी अहले बैत में से करार दिया। यकीनन आप में से बहुत सारे लोग पहुँच चुके होंगे कि ये शरफ़, ये मकाम, ये कुर्बानी जिनको हासिल हुई कोई और नहीं, हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त कुर्बानी की दास्तान है नाज़रीन। और सुबहान अल्लाह, किताबों में आता है, रिवायतों में आता है, फ़ारस के जो लोग होते हैं आज, जिसको आजकल हम ईरान कहते हैं या उसका अतराफ़ का जो एरिया है, उन लोगों की उम्र बहुत बड़ी होती थी। तो मुफस्सिरीन ने लिखा चूँकि ये नहरें खुदवाते थे, ये दरख्त लगाते थे, सुबहान अल्लाह, बल्कि अल्लाह के नबी से भी सवाल किया गया कि फ़ारस के लोगों की उम्रें बड़ी क्यों हैं? तो फरमाया रब की बारगाह से जवाब ये मिलता है कि चूँकि ये मेरे शहर आबाद करते हैं, ये दरख्त लगाते हैं, ये खेत उगाते हैं, तो अल्लाह इनकी उम्रों को भी दराज कर देता है। तो सुबहान अल्लाह, ये भी फार्मूला पता चला कि ज़िंदगी में इजाफ़े, उम्र में इजाफ़े का एक सबब ये भी है कि बंदा दरख्त लगाए, ये माहौल को अच्छा करे। और आप देख भी लें, आज भी अगर हम गौर करें कि दुनिया में ऐसे मुल्क जहाँ ग्रीनरी ज़्यादा है, बल्कि पाकिस्तान के भी ऐसे मकामात जहाँ ग्रीनरी ज़्यादा है, वहाँ की लोगों की उम्रें भी लंबी होती हैं।